بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک ایسی قوم جنہوں نے اللہ کے عذاب کا مذاق اڑایا اور اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا، تو اللہ نے اس قوم کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اور اس قوم کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ یہ قوم ایک ایسے گناہ کے اندر مبتلا تھی جس گناہ کے اندر ہمارے آج کے دور میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں۔ پیارے دوستو، یہ بدبخت قوم کون تھی اور انہوں نے کس طرح اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھا اور اللہ کے عذاب کا مذاق اڑایا؟ تو اللہ نے اس قوم کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان کس طرح بنایا اور اللہ نے اس قوم کو کس طرح صفائے ہستی سے مٹا دیا؟ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ تھے جن کا نام حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ ایک دفعہ یہ بزرگ اپنی بستی سے باہر تشریف لائے اور سامنے پہاڑ کو دیکھنے لگے۔ اس پہاڑ پر کوئی سبزہ نہیں تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کتنا ہی اچھا ہوتا اگر اس پہاڑ پر سبزہ ہوتا اور آبشور ہوتی اور مرغ گزارے ہوتی، خوبصورت منظر ہوتے۔ ابھی یہ بزرگ انہی خیالات کے اندر گم تھے کہ اللہ کی طرف سے ان کے دل میں الہام پیدا کیا گیا کہ اے میرے بندے، تو بندگی سے نکل چکا ہے، اب تجھے میری تخلیق کے اندر کمی اور کوتاہی نظر آتی ہے، اب تجھے میری تخلیق کے اندر عیب نظر آنے لگے ہیں۔ جب یہ الہام ہوا تو وہ بزرگ ایک دم سے گھبرا گئے اور انہوں نے اپنے دل میں یہ نیت کر لی کہ جب تک اللہ کی طرف سے میرے دل میں واضح طور پر یہ بات نہیں آئے گی کہ اللہ نے میری اس کوتاہی کو معاف کر دیا ہے، میں اس وقت تک خود کو سزا دوں گا۔ اللہ کے ولیوں کا یہ ہمیشہ سے ہی طریقہ رہا ہے کہ اگر ان سے کبھی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو سزا دیتے ہیں تاکہ اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ چنانچہ حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ نے سزا کے طور پر دل میں یہ نیت کر لی کہ جب تک اللہ میری غلطیوں کو معاف نہیں کر دیتا تب تک میں نہ تو کھانا کھاؤں گا اور نہ ہی پانی پیوں گا، بس روزے کی حالت میں رہوں گا۔ چنانچہ حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ نے خود کو سزا دینے کے لیے اور اللہ کی بارگاہ سے اپنی خطاؤں کی معافی کے لیے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ 2-4 دن کے بعد آپ کا گزر قریبی بستی میں ہوا۔ وہاں کوئی تقریب منعقد ہو رہی تھی، چنانچہ بستی والوں نے کھانا وغیرہ پکایا ہوا تھا۔ جب دسترخوان لگایا گیا تو لوگوں نے حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ بھی تشریف لائے اور کھانا تعاون فرمائے۔ چنانچہ حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے معذرت کی کہ میں کھانا نہیں کھا سکتا، تو وہ اصرار کرنے لگے کہ آپ کھانا ضرور کھائیں۔ چنانچہ حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اصرار کے باوجود بھی ان کو منع کر دیا کہ میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ چنانچہ ان کے منع کرنے پر لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ تو حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ نے وجہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے ایک کوتاہی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میں نے نیت کی ہے کہ جب تک وہ میری خطا معاف نہیں ہو جاتی تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر وہاں کے لوگ کہنے لگے، یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہم سب بستی والے مل کر اس گناہ کا عذاب بھگت لیں گے، آپ کھانا کھائیے۔ چنانچہ اس طرح اس بستی والوں نے اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا اور اللہ کے عذاب پر طنز کیا۔ جب بستی والوں نے جیسے ہی یہ بات حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ سے کہی کہ ہم اللہ کا عذاب بھگت لیں گے، تو اللہ نے فوراً حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ الہام پیدا فرمایا کہ اے میرے پیارے بندے، آپ اس بستی سے فوراً نکل جائیں۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ اس بستی سے باہر تشریف لے گئے تو اللہ نے اس بستی والوں کو زمین کے اندر دھسا دیا اور تمام کی تمام بستی کو صفائے ہستی سے مٹا دیا، اور اللہ کے عذاب کو ہلکا جاننے والے اور اللہ کے عذاب کا مذاق اڑانے والے لوگ صفائے ہستی سے مٹا دیے گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیشہ اپنی بارگاہ میں عاجزی اور انتصاری کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام خطاؤں سے ہمیں بچائے جن خطاؤں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں۔